بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بیوی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس کی حرکتیں ایسی تھی جیسے کسی عام عورت کی نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے ایک شوہر ہونے کے ناطے بہت زیادہ پریشان کیا، اتنا پریشان کیا کہ میں خود بھی تنگ آ گیا اور اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے اور پھر اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے اس کے جانے کا افسوس تو ہوا لیکن اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ اس نے میری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا۔ جب ہم اسے دفنانے گئے تو معلوم ہوا کہ میرا پرس اس کی قبر میں گر گیا ہے۔ اسی دن مجھے کافی زیادہ رقم بھی ملی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔ میں کوئی اتنا امیر آدمی نہیں تھا کہ کہہ دیتا کہ جانے دو۔ پھر میں نے سوچا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو میں قبر کھود کر اپنا پرس نکال لوں گا۔ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو کہہ دوں گا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، کسی غیر کی نہیں۔ میں نے قبر کھودی تاکہ اپنا پرس نکال سکوں، لیکن جب میں نے اندر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام سلمان ہے اور میری زندگی عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو وہ یقین بھی نہ کرے۔ میری شادی ایک لڑکی سے طے ہو رہی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا نام انیلا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس وقت میری نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پسند کرتی تھی میں اس کے لیے لے آتا تھا۔ اس کے لیے عید کے کپڑے بنواتا تھا اور اسے اتنے تحفے دیتا تھا جتنے شاید ہمارے معاشرے میں مرد اپنی بیویوں کو پوری زندگی بھی نہیں دیتے۔ وہ ان چیزوں پر خوش ہو جاتی تھی اور مجھے اس کی خوشی عزیز تھی۔ ہمارے گھر والوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے شادی کی بات آگے بڑھ گئی اور صرف 2 ہفتوں بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں بہت خوش تھا، جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ شادی والے دن میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہونے والا ہے۔ شادی میں کافی دیر ہو رہی تھی، نکاح کا وقت قریب تھا، لیکن دلہن کو باہر نہیں لایا جا رہا تھا۔ پھر اچانک خبر ملی کہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سچ تھا۔ انیلا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جس لڑکے کے ساتھ وہ گئی تھی وہ محلے کا بدنام لڑکا تھا، لوگ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف بد کردار تھا بلکہ پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا تھا اور لڑکیوں کو دھوکہ دے چکا تھا۔ انیلا نے جب اپنے گھر والوں سے اس سے شادی کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا اور اپنے گھر والوں کو اس طرف مائل کیا، کیونکہ میں اس کا رشتہ دار بھی تھا اور خاندان والے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس طرح اس نے سارا منصوبہ بنایا اور عین شادی کے دن میرے ساتھ دھوکہ کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی اور میری عزت بھی خاک میں ملا دی۔ میرے ذہن میں اس کی محبت بھری باتیں گونج رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی۔ اس کے گھر والے بہت شرمندہ ہوئے اور میرے گھر والوں نے بھی انہیں بہت کچھ سنایا۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ انیلا کی بہن نمرا کے ساتھ میری شادی کر دی جائے۔ نمرا عمر میں تھوڑی چھوٹی تھی اور شکل و صورت میں بھی عام سی تھی۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنی بہن کی طرح سمجھا تھا، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میری ماں نے کہا کہ اگر آج شادی نہ ہوئی تو لوگ باتیں بنائیں گے اور دونوں خاندان کی عزت خراب ہوگی۔ میں خاموش ہو گیا اور دباؤ میں آ کر میری شادی نمرا سے کر دی گئی۔ وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، کیونکہ میں اب بھی انیلا سے محبت کرتا تھا۔ میرے والدین نے مجھے سمجھایا کہ ایک بہن کی غلطی کی سزا دوسری کو نہ دو اور نمرا کا کوئی قصور نہیں، لیکن میں بہت غصے میں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے۔ گھر میں بس ایک عورت آ جائے یہی سب کو چاہیے تھا، لیکن جس عورت کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی تھی اگر وہ میری پسند کی ہوتی تو الگ بات تھی، اور اگر پسند کی نہ ہو تو بالکل الگ بات تھی۔ میرے لیے تو یہ دن ایسا تھا جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہو، لیکن گھر والے ایسے برتاؤ کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے لیے تو بس اتنا کافی تھا کہ بہو آ گئی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی زیادہ اچھی ہے۔ انیلا تو بہت فیشنیبل تھی جبکہ یہ گھر سنبھالنے والی لگتی ہے، اس کے ساتھ زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے دل پر کیا گزرتی تھی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کروں گا اور اپنا سارا غصہ اس پر نکالوں گا، کیونکہ اب میرے سامنے اور کوئی تھا بھی نہیں۔ جب میں کمرے میں گیا تو مجھے لگا کہ وہ ڈری ہوئی، سہمی ہوئی اور پریشان ہوگی اور یہی سوچ رہی ہوگی کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں اندر گیا وہ اچانک میرے گلے پڑ گئی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہوتی کہ تم میری بہن کو روک لیتے تو وہ نہ بھاگتی۔
तुम्हारी वजह से वो भाग गई और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैं भी किसी और से मोहब्बत करती थी। ये सुनकर मैं हैरान हो रह गया। मैंने कहा, तुम दोनों बहनों को और कोई काम नहीं था? उसने जवाब दिया कि अगर मेरी बहन तुमसे मोहब्बत करती थी तो तुम भी तो उसमें शामिल थे, तुम्हारा भी कसूर है। मैंने कहा, अच्छा तुम्हारी क्या कहानी है? उसने कहा, मेरी कहानी भी मेरी बहन जैसी ही है। जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और मेरे घर वाले कभी भी उससे मेरी शादी नहीं करवाते, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी मेरी शादी तुमसे कर दी। ये इसलिए नहीं था कि उसकी इज्जत ख़राब हो रही थी, बल्कि इसलिए कि कहीं मैं भी अपनी बहन की तरह न भाग जाऊँ। उन्होंने तो अपनी दोनों मुश्किल बेटियों से जान छुड़ा ली। मैं ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया और कहा कि मेरे सास ससुर तो बहुत चालाक निकले। एक बेटी वैसे ही भाग गई थी, दूसरी ना भाग जाए इसलिए उसकी शादी कर दी और बीच में मुझे फंसा दिया। उसने कहा, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए अपने काम से काम रखो। मैं तो ये सोच कर आया था कि इस पर दबाव डालूंगा और अपना गुस्सा निकालूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला था। जैसे मिल गया। उसने ये भी कहा कि घर वालों के सामने इंसानों की तरह पेश आना, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा, जिस आदमी से तुम्हारा ताल्लुक था उससे दोबारा कोई राब्ता न रखना। उसने कहा, नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अगर रखो भी तो मुझे पता चलेगा, तुम भी अपनी बहन जैसी हो सकती हो। तो फिर मुझसे ले रही थी और भागी किसी और के साथ। उसने कहा, अगर यकीन करना है तो करो, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी बहन के मामले में भी तुम कुछ नहीं कर सके तो अब क्या करोगे? मैंने कहा, वो मेरी बीवी नहीं थी, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। अगर मुझे निकाह के बाद कोई ऐसी हरकत पता चली तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। उसने कहा, हर हालत के लिए खुद को तैयार रखो, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगले दिन मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, इसे वापस भेज दे। मेरे वालिद ने कहा, तुमने क्या मजाक बना रखा है? तुम ही इसे पसंद करते थे, तुम ही ने शादी की थी और वो तुम्हें छोड़कर भाग गई। अब उसकी बहन ने कुर्बानी दी है और तुम इसे तलाक देना चाहते हो? क्या तुमने इसे खेल समझ रखा है? जो हो गया उसे कबूल करो। मैंने कहा, ज़िंदगी एक बार मिलती है। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, एक बार मिलती है, तो फिर सही लड़की से मोहब्बत करनी चाहिए थी। अब जो हो गया उसे मर्द बनकर बर्दाश्त करो, भागने की कोशिश ना करो। कहते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का होता है, लेकिन हमारा रिश्ता ना मोहब्बत का था, ना ही इज्जत और इखलाक का। मुझे निम्रा पर वैसे ही गुस्सा आता रहता था, क्योंकि उसे देखकर मुझे अनिला याद आती थी। और जब उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करती है और अगर दिल चाहा तो बात करेगी, वरना नहीं, तो मुझे और भी गुस्सा आ गया। वो मेरी बीवी थी और मैं अना में आ गया था। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी से भी बात करे या किसी से ताल्लुक़ रखे, चाहे मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं। जब मुझे गुस्सा आता तो मैं उसी पर निकालता और वो भी डांट कर जवाब देती थी। घर वालों को भी पता था कि हमारी लड़ाई अरूज पर है। सबका कहना था कि ऐसी शादियां ज़्यादा देर नहीं चलती, बेहतर है जल्द फैसला कर लिया जाए। लेकिन मेरे वालिदैन ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें निम्रा बहुत पसंद आ गई थी। लोग कहते हैं कि दो बहनों में खूबसूरती होती है वो घर के कामों में कमज़ोर होती है, और जो कम खूबसूरत होती है वो घर संभालने में अच्छी होती है। जो शक्ल सूरत में कम पसंद की जाती है वो घरदारी में बहुत अच्छी होती है। यही वजह थी कि निम्रा घर के कामों में बहुत माहिर थी। वो इतना अच्छा खाना बनाती थी कि आदमी उंगलियां चाटता रह जाए, और घर के मामलात भी बहुत अच्छे तरीके से संभालती थी। मेरी अम्मी और अब्बू बीमार रहते थे, उसे अच्छी तरह मालूम था कि किस वक्त दवा देनी है और कैसे ख्याल रखना है। मेरे अब्बू शुगर के मरीज़ थे, तो उसे ये भी मालूम था कि शुगर के मरीज़ों के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या नुकसानदा। इसी तरह मेरी अम्मी के पैरों में दर्द रहता था, वो तो वैसे ही तरीके मालिश करती थी कि उनका दर्द ख़त्म हो जाता था। मेरे वालिदैन को तो जैसे अपनी पसंद की बहू मिल गई थी, वो इसे किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे वालिदैन की खिदमत क्यों कर रही हो? मेरा तो तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर तुम उनकी खिदमत क्यों कर रही हो? उसने जवाब दिया कि ये कैसी बात है, क्या मैं उनकी खिदमत आपकी वजह से करूँगी? मैं लोगों के साथ बदतमीज़ी नहीं करती। मैंने तंज़ करते हुए कहा कि तुम तो बूढ़े लोगों से मोहब्बत है, मेरे वालिदैन भी बूढ़े हैं, इसीलिए तुम्हें उनसे ख़ास लगाव होगा, और जिससे तुम मोहब्बत करती थी वो भी तो उम्र में बड़ा था। मेरी ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मोहब्बत उम्र देखकर नहीं होती। मैंने कहा कि अपने शौहर के सामने खड़ी होकर किसी और से मोहब्बत का इज़हार कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि अगर औरत शौहर की अतायत करे तो जन्नत में जाती है, और अगर नाफरमानी करे तो चाहे कितनी नेकियां क्यों ना करे, दोज़ख में जाएगी। उसने जवाब दिया कि मैंने अभी तक तुम्हें अपना शौहर तस्लीम ही नहीं किया, तो ये बातें अभी बहुत दूर की हैं। मुझे नहीं मालूम था कि हमारी ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। पहले तो हम सिर्फ लड़ते झगड़ते थे, लेकिन अब मैंने निम्रा पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मुझे हैरत थी कि वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। मैं सोचता था कि इस पर इतना जुल्म करूं कि वो खुद ही मेरी ज़िंदगी से चली जाए और मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। पहले ही मेरी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी, मैं नहीं चाहता था कि लोग दोबारा बातें करें।
اگر وہ خود خلا کا کیس کرتی تو میں مظلوم بن جاتا اور معاشرے مجھے ہمدردی ملتی۔ یہ معاشرہ بھی عجیب ہے، عورت کی چھوٹی سی غلطی پر اسے بڑی سزا دیتا ہے اور مرد کی غلطی پر اسے ہمدردی ملتی ہے، حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے۔ عورت جیت کر بھی ہار جاتی ہے اور اگر وہ جیت جائے تو اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، عزت چلی جاتی ہے، اور اگر ہار مان لے تو اسے عزت اور ہمدردی ملتی ہے۔ اسی طرح معاشرے کا نظام بنایا گیا ہے کہ نقصان ہمیشہ عورت کا ہی ہوتا ہے۔ میں نے نمرہ پر ظلم بڑھا دیا لیکن وہ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ کبھی کبھی وہ مجھے جواب دے دیتی تھی لیکن زیادہ نہیں بولتی تھی۔ کبھی کبھار مجھے بھی برا لگتا تھا کیونکہ میں ایسا انسان نہیں تھا، میں تو محبت کرنے والا انسان تھا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو شاید یہاں نہ ہوتا۔ میں نے اس پر نظر بھی رکھی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی۔ جس سے وہ محبت کرتی تھی اس نے اس سے مکمل رابطہ ختم کر دیا تھا۔ ایک رات میں نے اسے روتے ہوئے سنا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے دن بھر کام کرتا ہوں تاکہ رات کو سکون سے سو سکوں، اور تم نے یہ شور مچا رکھا ہے۔ ان دونوں میرا ایک بڑا اہم کام چل رہا تھا جس میں مجھے کافی پیسے ملنے والے تھے۔ اس نے کہا، میں اپنی قسمت پر رو رہی ہوں، میری بہن نے غلطی کی اور سزا مجھے ملی، میری محبت مجھ سے چھین لی گئی اور اب ایسا شوہر ملا جو دن رات مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری حرکتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ یہ کہہ کر میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ اس کی غلطیاں اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔ اگر اس کا ماضی تھا تو میرا بھی تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سنبھال سکتے تھے۔ کہتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے دل ہی ایک دوسرے کو جوڑ سکتے ہیں، اور ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کے درد کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس سے بھی اس کی محبت نہ ملی اور مجھے بھی میری محبت نہ ملی۔ اگر ہم چاہتے تو اپنی زندگی کو مثالی بنا سکتے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا، اسے اپنی بیوی تسلیم کروں گا اور آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اچانک سب بدل جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ خود کو بدلوں گا۔ ویسے بھی جب مرد کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کا آدھا دماغ ویسے ہی خراب رہتا ہے۔ میرا ایک بڑا پروجیکٹ مکمل ہونے والا تھا اور اگلے دن مجھے اس کے پیسے ملنے تھے۔ رقم کافی زیادہ تھی لیکن میں نے اس کا کچھ حصہ نقد مانگا تھا کیونکہ مجھے ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دوپہر کو آ کر پیسے لے جانا۔ رات کو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب نمرہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور ایک نئی شروعات کریں گے۔ لیکن اگلے دن جب میں پیسے لینے گیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ گھر سے کال آئی لیکن میں نے نہیں اٹھائی کیونکہ میں اس شخص سے مل رہا تھا جس نے مجھے پیسے دینے تھے۔ جب مجھے پیسے مل گئے تو میں نے سوچا کہ بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤں، جیسے پھول یا اس کی پسند کی کوئی چیز، تاکہ رشتہ اچھے طریقے سے شروع ہو۔ لیکن جیسے ہی میں دکان کے قریب پہنچا تو دوبارہ فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو خبر سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ نمرہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بازار گئی ہوئی تھی اور راستے میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور موقع پر ہی انتقال کر گئی۔ یہ سن کر میں فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ میری حالت عجیب ہو گئی تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ آخر اس کی عمر ہی کیا تھی؟ وہ تو مجھ سے بھی کم عمر تھی اور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے کفن دفن کا انتظام ہونے لگا، لوگ مجھ سے تعزیت کرنے لگے مگر میرے کان جیسے بند ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں بول بھی رہا ہوں تو میری اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہے۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں تو اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ وہ رات کو رو رہی تھی، شاید وہ خود ہی گاڑی کے سامنے آ گئی ہو۔ یہ بات بھی عجیب تھی کہ سڑک پر کوئی رش نہیں تھا، پھر اتنا شدید حادثہ کیسے ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہوگی۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہوگی اور اسے اس مقام تک پہنچانے والا میں ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نظر نہیں آتے مگر شامل ضرور ہوتے ہیں۔ ہر خودکشی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے بیٹھ سا گیا ہو۔ میں نے ہی اسے قبر میں اتارا اور مٹی کے حوالے کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن سب سے زیادہ دعا کی ضرورت تو مجھے تھی، کیونکہ اگر یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا تو میں نے ایک معصوم جان لے لی تھی۔ میں اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا، اے رب، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ جب ہم نمرہ کو دفنا کر واپس آ رہے تھے اور شام ہو چکی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا پرس جیب میں نہیں ہے۔ اس میں پورے 5 لاکھ روپے تھے جو میں نے اس دن نقد لیے تھے۔ میں نے وہ پیسے بڑے احتیاط سے پرس میں رکھے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تب مجھے یاد آیا کہ شاید جب میں نمرہ کو قبر میں اتار رہا تھا تو میرا پرس قبر میں ہی گر گیا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی، کیا کروں؟ میں فوراً قبرستان چلا گیا۔ خبر ابھی تازہ تھی، سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ 5 لاکھ روپے معمولی رقم نہیں تھی، بڑی مشکل سے کمائی تھی۔ اگر تھوڑے پیسے ہوتے تو شاید چھوڑ دیتا، مگر یہ بڑی رقم تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ چند رشتے دار تھے جو شاید سو چکے تھے۔
میں ایک بار واپس آیا، پھر دوبارہ گیا، آخر فیصلہ کیا کہ قبر کھود کر اپنا پرس نکال لوں۔ میں نے سوچا ابھی تو دفن کیا ہے، چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، یہ میری اپنی بیوی کی قبر ہے، اگر کوئی کفارہ یا جرمانہ ہوا تو ادا کر دوں گا، مگر پیسے بھی تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میرے اہم کاغذات بھی پرس میں تھے، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، کریڈٹ کارڈ۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب قبر کھودی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا، ایسا لگا جیسے میں کسی ڈراؤنے خواب میں ہوں، مگر یہ خواب نہیں تھا، قبر خالی تھی، نمرا اس میں تھی ہی نہیں۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا کہ شاید مجھے دھوکہ ہو رہا ہے، مگر قبر واقعی خالی تھی، میرا پرس بھی نہیں تھا۔ میں فوراً قریبی پولیس اسٹیشن گیا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، پھر میں نے اپنے چچا کے بیٹے کو بلایا، ہم دونوں قبرستان گئے، پھر پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے کہا کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ گھر والوں کو کچھ نہ بتائیں تاکہ ان کا غم اور نہ بڑھے۔ چند گھنٹوں بعد پولیس نے نمرا کی لاش برآمد کر لی اور دوبارہ دفن کر دیا۔ میرا پرس بھی مل گیا اور اس میں پیسے بھی محفوظ تھے۔ ہم نے یہ بات گھر والوں سے چھپا لی، مگر میں حیران تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے بھی تو ایک لڑکی سے نکاح کے بغیر تعلق رکھا تھا، اس سے باتیں کی تھی، محبت کے خواب دیکھے تھے، اور میں اسے گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ ہر انسان کے لیے گناہ کی ایک حد ہوتی ہے، کچھ چیزیں وہ گناہ سمجھتا ہے، کچھ نہیں۔ اس واقعہ کے بعد جیسے میرے دل کا دروازہ کھل گیا، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، نگاہیں جھکا کر چلنے لگا۔ 5 سال اسی طرح گزر گئے۔ پھر میری شادی ایک نیک اور پرہیزگار عورت سے ہوئی۔ میں نے سیکھا کہ اگر انسان خود اچھا بن جائے تو اللہ اسے اچھے لوگ عطا کرتا ہے، اور اگر انسان برا ہو تو اسے بھی ویسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انیلا اور نمرا بری تھی، مگر جب انسان اصول توڑتا ہے تو وہ ضرور گرتا ہے، کیونکہ اصل اصول انسان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ انیلا کا تو پتہ نہیں کیا ہوا، مگر نمرا کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں آج بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے معاف کرے اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔